ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا کہ اے اللہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا مانگی، میں مدینے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ مانا کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکے کے لیے اور میرے پیارے پیغمبر کی دعا مدینے کے لیے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ مکے کو امن والا بنا دے۔ جبریل امین آئے، جبریل امین نے کہا میرے ابراہیم علیہ السلام میرے ساتھ چلو، نشان لگاؤ، برج لگاؤ، برجیاں لگاؤ، چھوٹے چھوٹے پلر بناؤ۔ مدینہ میں نے اللہ نے حرم بنا دیا ہے، بیت اللہ سے ایک طرف چلے جائیں 12 کلومیٹر تک حدود حرم، دوسری طرف چلے جائیں 22 کلومیٹر تک حدود حرم، اور طرف چلے جائیں 17 کلومیٹر تک حدود حرم، چاروں طرف حرم بنا دیا کہ مکہ حرم ہے۔ یہاں آپ کے ساتھ سائے دار درخت کے نیچے شکار بھی بیٹھا ہو، شکار کو نہیں پکڑ سکتے، باپ کے قاتل کو نہیں مار سکتے۔ حرم ہے، یہاں امن ہے، یہاں کچھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ مکے کے درخت کو توڑنا بھی تمہارے لیے منع ہے۔ وہاں گری ہوئی چیز بھی نہ اٹھاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، شاگرد کو استاد تھپڑ نہ مارے۔ مکہ امن والا، حرمت والا، عظمت والا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تیرے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ مدینے کو بھی حرم بنا دے۔ وہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، میں مدینے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے پیغمبر ایر پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک یہ مدینہ بھی حرم ہو گیا ہے۔ مدینہ حرمت والا، عظمت والا، رفت والا، شان والا، مکہ بھی عظمت والا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ایک دعا آمینہ امن والا، وہ تو ہو گیا۔ دوسری دعا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ مکے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ حالانکہ مکے میں زراعت نہیں ہوتی، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن یہاں اللہ رزق عطا فرما پھلوں کا۔ تو قرآن نے پھر دوسرے مقام سورہ قصص کے اندر فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، زمین کے اوپر کسی کونے میں بھی پھل پیدا ہوگا وہ مکے میں ضرور آئے گا۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کوئی دھرتی کا پھل تیرے میرے ملک میں ہو یا نہ ہو مکے میں موجود ہے۔ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے اللہ میں مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا، اللہم بارک لنا فی مدنا و سائنا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا۔ اے اللہ مدینے کے پھلوں میں بھی برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنا تیرے نبی ابراہیم نے مکے کے لیے دعا مانگی میں اس کی ڈبل دعا مدینے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اللہ مدینے میں بھی پھل عطا فرما۔ کیا ہی کہنے مدینے کے پھلوں کے، فرمایا کہ ایک عجوہ کھجور مدینے میں پھل ہے نا، عجوہ کھجور، فرمایا کہ جو آدمی صبح عجوہ کے 7 دانے کھا لے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، 7 عجوہ کے دانے کھا لے، صبح سے لے کر شام تک زہر آلود چیز اس کو نقصان نہیں دے گی، کوئی زہریلی چیز نقصان نہیں دے گی، جن نقصان نہیں دے گا، جادو بھی نقصان نہیں دے گا۔ شام کو 7 دانے کھا لے صبح تک نقصان نہیں دیں گے۔ بچھو کاٹ جائے، سانپ کاٹ جائے، عجوہ کھا رکھی ہے مدینے کی کھجور، فرمایا کہ تجھے زہر اثر نہیں کرے گی، جادو اثر نہیں کرے گا۔ جادو زہر ہے اور سانپ کا کاٹنا بھی زہر ہے۔ سانپ کے کاٹنے میں ابھی کم زہر ہوگی، بندے جو کاٹتے ہیں اس میں تو زہر زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں نا آنکھ سے نظر بد بندہ پرلا کتنا تکلیف میں ہوتا ہے جادو کے ذریعے۔ بہرحال فرمایا کہ پھل ایسے برکت والے کہ نہ زہر اثر کرے نہ جادو اثر کرے۔ اور مدینے کا سرما جو مکے میں بھی پایا جاتا ہے،
اسمد سرما، فرمایا علیکم بالاسمد، او لوگو اسمد سرما استعمال کیا کرو۔ اسمد سرما کالے رنگ میں بھی ملتا ہے، سرخ رنگ میں بھی ملتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اسمد سرما آنکھوں میں ڈالا کرو، فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، جب سرما تم آنکھوں میں ڈالو گے تو تمہاری آنکھوں کے یہ پلکوں کے بال زیادہ اگیں گے اور بینائی تیز ہو جائے گی۔ کیا ہی کہنے، مدینے کا سرما، مکے کا سرما، فرمایا کہ یُنْبِتُ الشَّعْرَ، یہ پلکوں کے بال زیادہ گھنے ہو جائیں گے، اور یہ پلکوں کے بال ہمارے گارڈ ہیں، گارڈ پہرے دار ہیں، ہر آنے والی چیز کا دفاع کرتے ہیں، آگے غبار کو روکتے ہیں، ہر آنے والی تکلیف دہ چیز کے لیے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ فرمایا یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُ الْبَصَرَ، اور سرما نبی پاک کی سنت ہے، سوتے وقت 3 سلائیاں ایک طرف، 3 سلائیاں دوسری طرف، دائیں آنکھ میں 3 سلائیاں، بائیں آنکھ میں 3، یہ سوتے وقت نبی کی سنت ہے۔ ہم تو دن کو لگاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، نبی کی سنت سوتے وقت ہے۔ یہ انگوٹھی جو ہم پہنتے ہیں نا، انگوٹھی کا نگینہ سنت اندرلی جانب ہے، ہاتھ کی انگلی کے اندر والی جانب نگینہ رکھنا سنت ہے، ہم نے باہر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے جید عالم محدث سے سوال کیا تھا کہ آپ شیخ صاحب ادھر کیوں کرتے ہو؟ جواب دینے لگے جی بس خوبصورتی کے لیے، جبکہ سنت اس طرف نگینہ کرنا ہے، اور سرما بھی رات کو 3 سلائیں ایک طرف، 3 دوسری طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت کر، مکے میں برکت کر، یمن میں برکت کر، ہمارے شام میں برکت کر، ہمارے پھلوں میں برکت کر، ہمارے مدنا وسائنا، ٹوپے پڑوپے، یہ پیمانے جس کے ساتھ وزن کیے جاتا ہے، ماپا جاتا ہے، فرمایا ان کے اندر بھی اللہ تو برکت عطا فرما۔ پھل لے آیا صحابی، پھل لے آیا صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگا کہ میرے باغ کا یہ پہلا پھل میں نے اتارا ہے، سب سے پہلے آپ کے پاس ہی لے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دینے لگے، اللہ ہمارے مدینے میں، پھلوں میں، ہر چیز میں اللہ برکت کر۔ مکہ بڑی عظمت والا، مدینہ بڑی عظمت والا۔ آئیے ذرا مدینے میں ہم جھانکتے ہیں، مسجد قباء نظر آتی ہے۔ مسجد قباء فرمایا رکعتین تعدل عمرتن، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھو، ایک عمرے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ حج پہ جانے والوں، عمرے پہ جانے والوں، جتنا ہو سکے مسجد قباء میں جا کے زیادہ سے زیادہ 2 رکعتیں پڑھتے رہو، ہر 2 رکعت کے بدلے ایک عمرے کا ثواب حاصل کرتے رہو۔ اسی طرح اب مکے کی طرف ذرا دیکھتے ہیں، مکہ کتنا بڑی عظمت والا۔ مکے کے اندر ایک حجر اسود ہے، ایک مقام ابراہیم ہے۔ صحیح حدیث میں کیا آتا ہے، جامع ترمذی، مسند احمد، فرمایا کہ ان الرکن والمکان یاقوتتان، ان الرکن والمقام یاقوتتان من یواقیت الجنہ لولا طمس اللہ نورہما لاضاءتا ما بین المشرق والمغرب۔ یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یاقوتتان من یواقیت الجنہ، یہ جنت کے یاقوت موتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑے روشن تھے، اتنا بڑے روشن تھے۔ فرمایا کہ لولا طمس اللہ نورہما، اگر حجر اسود اور مقام ابراہیم کی روشنی اللہ ختم نہ کرتا، روشنی ختم نہ کرتا، لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب، تو ان مقام ابراہیم اور حجر اسود کی روشنی سے مشرق سے لے کر مغرب تک بغیر سورج اور چاند کے پوری دھرتی روشن ہو جاتی۔ یہ مقام ابراہیم کہاں؟ مکے کے اندر۔ حجر اسود کہاں؟ مکے کے اندر۔ پوری دنیا کس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گی؟ مکے کے اندر۔ 120 رحمتیں بیک وقت کہاں نازل ہوتی ہیں؟ مکے کے اندر۔ مکے کے اندر جو لوگ بیٹھے 120 رحمتیں بیک وقت نازل ہیں۔ فرمایا 60 للطائفین، جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں 60 رحمتیں ان پر، طواف کا ثواب الگ، یہ 60 رحمتیں الگ ان کے اوپر۔ 40 للمصلین، 40 رحمتیں ان پر آ رہی ہیں جو باہر بیت اللہ کے گرد و نماز، نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 20 للناظرین، جو بیت اللہ کے باہر بیٹھ کے خالی دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کو، فرمایا ان کے اوپر بھی 20 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔
یہ بیت اللہ مکہ بڑا عظمت والا، بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھو لاکھ کا ثواب، لاکھ نماز کا ثواب، 1 روپیہ 1 ریال خرچ کرو لاکھ ریال کا ثواب، 1 نیکی کرو لاکھ نیکیوں کے برابر ثواب، 1 روزہ رکھو لاکھ روزوں کے برابر ثواب، مدینے چلے جائیں 1 نماز پڑھو 1000 کا ثواب ہے، جو نیکی کریں 1 نیکی 1000 کے برابر اللہ اجر دیتا ہے۔ مکہ بھی عظمت والا، مدینہ بھی عظمت والا، حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں۔ مینا کہاں ہے؟ مزدلفہ کہاں ہے؟ عرفات کہاں ہے؟ غار حرا کہاں ہے؟ غار ثور کہاں ہے؟ مکے کے اندر ہے۔ اور مدینہ بھی عظمت والا، فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ زمین مت سمجھو زمین دنیا کی، بلکہ جنت کا باغ ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو حال دیا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، صحیح بخاری جلد ثانی کتاب تعبیر الرؤیا، فرمایا کہ رأیت امرأۃ سوداء سائرۃ الرأس خرجت من المدینہ، میں نے آج رات ایک عورت کو دیکھا ہے، پراگندہ بالوں والی ہے، اجڑی ہوئی حالت ہے، پراگندہ بالوں والی ہے، اجڑی ہوئی حالت ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، تعبیر بھی فرما دیں۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینے میں طاعون کی بیماری اللہ نے حکم دیا کہ وبائی بیماری نکل جا، تو آج وہ مایوس ہو کے پراگندہ اجڑی ہوئی حالت میں مایوس ہو کے جا رہی ہے۔ آج کے بعد قیامت تک پھر طاعون کی وبائی بیماری نہیں آئے گی۔ تاریخ اٹھاؤ، سیرت اٹھاؤ، مکے کے احوال پوچھو، نبی کے فرمان کے بعد آج تک وہ بیماری آئی ہے مکے مدینے کے اندر نہیں آئی۔ نہ بیماری طاعون کی مکے میں آ سکتی ہے نہ مدینے میں آ سکتی ہے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت کہ جب سے فرمایا آج تک وہ بیماری نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا الا انقاب المدینۃ ملائکۃ یحرسونہا، قیامت کے قریب مدینے کو لگنے والے روڈ 7 ہوں گے، 7 راستے، 7 گیٹ، 7 راستے ہوں گے جہاں سے لوگ مدینے میں داخل ہوں گے۔ فرمایا الا انقاب المدینۃ ملائکۃ یحرسونہا، مدینے کے گیٹوں کے اوپر، راستوں کے اوپر اللہ کے نورانی فرشتے پہرے دیں گے۔ دجال کو مدینے میں نہیں داخل ہونے دیں گے، نہ ہی طاعون کو اندر داخل ہونے دیں گے۔ طاعون وبائی بیماری بھی مدینے میں نہیں جائے گی، نہ ہی دجال جائے گا، نہ ہی مکے میں داخل ہو سکیں گے۔ مکے کے باہر بھی پہرا، مدینے کے باہر بھی پہرا۔ دجال آئے گا، مدینے سے باہر کھڑا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا لوگو انظروا الی ھذا القصر الابیض، یہ سفید عمارت دیکھو مسجد نبوی کی، دیکھو مسجد نبوی کو سفید عمارت کہہ کے بتا رہا ہوگا کہ یہ نبی کی مسجد ہے۔ 14 صدیاں پہلے فرما گئے کہ سفید، آج تک مسجد نبوی کا رنگ سفید ہے یا نہیں ہے؟ اور اس وقت مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے، 3 زلزلوں سے جو کمزور ایمان ہوں گے وہ نکل جائیں گے، جو پکے ایمان والے ہوں گے وہ باقی رہیں گے۔ مدینہ بڑی عظمت والا، مدینے سے نبی کو پیار تھا، نبی کے اور مدینے کو نبی سے پیار تھا۔ بیٹا پیارا ہو نا، کئی نام ماں رکھتی ہے، نبی کو مدینہ پیارا تھا۔ کبھی فرماتے تھے مدینہ، پہلا نام یثرب تھا، یثرب کا معنی انتقامی، ویری، بدلہ لینے والے لوگ۔ نبی نے فرمایا جب تھے تو تھے، اب میرے آنے کے بعد لا تثریب علیکم اليوم، معاف کرنے والے ہیں، بدلہ لینے والے نہیں ہیں، ہم انتقام پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی فرمایا مدینہ، کبھی فرمایا منورہ، کبھی فرمایا یہ طابہ ہے، کبھی فرمایا طیبہ ہے، کبھی فرمایا مسوی الحلال والحرام ہے، کبھی فرمایا مدینہ قبۃ الاسلام ہے، کبھی فرمایا دار الہجرہ ہے۔ یہ مدینے کے بہت سارے نام تاریخ والوں نے لکھے ہیں۔ مدینے کو نبی پاک محبت کی نظر سے یوں دیکھتے تھے، جنگ تبوک سے واپس آئے، دور سے احد پہاڑ نظر آیا، نبی نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہے تو پہاڑ لیکن میں نبی سے پیار کرتا ہے، بلکہ ہم سے پیار کرتا ہے، جمع کا صیغہ ہے، ہم صحابہ سے بھی نبی سے بھی پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ پتھر میں جان نہیں، پتھر میں کچھ نہیں، لیکن پھر بھی پیار کیسے؟
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھجور کا تنا کیوں رو رہا تھا؟ کھجور کا تنا کیوں رو رہا تھا؟ نبی کی محبت میں رو رہا تھا نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کی ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، آپ نے وہ خطبہ کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا۔ حدیث کے اندر یوں بھی آتا ہے ان انین الوالہۃ الثقلا، جس طرح ماں کا بچہ گم ہو جائے دھاڑے مار کے روتی ہے، وہ کھجور کا تنا اس طرح رو رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے چپ کروائی اور فرمایا کہ اگر میں اس کو خاموش نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ کھجور کے درخت بھی نبی سے پیار کرتے ہیں، ریت کے ذرے بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، درختوں کے پتے بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، اور درخت پانی کے قطرے بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، پتھر بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ مدینہ بڑی عظمت والا، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صبر علی لأواء المدینۃ وشدتها کنت له شفیعا یوم القیامہ، جو آدمی مدینے میں آئے رہے تکلیف پہنچے پھر بھی صبر کرے۔ تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ کاروبار میں گھاٹا آ جائے، یوں نہ کہے کہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ گھاٹا آ گیا ہے، نہیں، گھاٹا آیا ہے نفع رہوں گا مدینے میں۔ مدینے میں آیا ہے بیمار ہو گیا ہے، کہتا ہے بیماری برداشت ہے پر مدینہ نہیں چھوڑوں گا، یہاں میرا مرنا ہوگا جینا ہوگا، میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا۔ من صبر علی لأواء المدینۃ وشدتها، جتنا بھی تکلیفیں آئیں، جانی تکلیفیں ہوں، مالی تکلیفیں ہوں، رشتہ داری تکلیفیں ہوں، معاشرتی تکلیفیں ہوں، جو بھی تکلیف ہو یہ صبر کرتا رہے۔ فرمایا کہ وہاں رہتے رہتے مدینے میں مر جائے کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی سفارش کروں گا۔ یہاں ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدینے میں رہنے والے کو سفارش نصیب ہوگی رسول کریم کی، یہ باتیں مسلمانوں کی ہیں، کافروں کے لیے نہیں، بدعتیوں کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے نہیں، مدینے میں رہنے والے موحد مسلمان کے لیے کہ نبی سفارش کرے گا۔ اور ہمارے پاکستان کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، یہ کہتے ہیں اگر مدینے میں مرا ہے ہم ڈیڈ باڈی منگوائیں گے، کیونکہ جنت تو پاکستان میں کھڑی ہے نا، وہاں سفارش کو ہم اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جو جہاں فوت ہو جائے وہاں اس کو رہنے دیں، کیا ضرورت ہے اس کو منگوانے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترس رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ موت دے تو شہادت کی، اور شہادت ملے تو مدینے میں ملے، اور ہمیں موت مدینے میں مل جائے ہم باہر دوڑیں۔ لوگ بڑے حیرانگی کے ساتھ خوشی کے ساتھ واقعہ سناتے ہیں کہ بم پھٹا لاہور میں، علاج ہوا ریاض میں، جنازہ ہوا مسجد نبوی میں، دفن ہوا مسجد نبوی کے ساتھ بقیع غرقد قبرستان میں امام مالک کے ساتھ، جہاں صحابہ کی قبریں ہیں۔ علامہ احسان تیری قسمت کے کیا ہی کہنے، لوگ وہاں حیران ہیں کہ کتنا نصیبوں والا جوان تھا، اور آج ہم بھی نصیبوں والے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں یہاں منگوائیں گے، 8 دن وہاں چٹائی بچھا کے روتے رہیں گے، عورتوں کو تڑپاتے رہیں گے، کاروبار چھوڑے بیٹھے رہیں گے، ڈیڈ باڈی آئے گی جنازہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کاروبار شروع کریں گے۔ پتہ نہیں یہ کہاں کا اسلام ہے؟ جو جہاں فوت ہوا اس کو وہاں ہی رکھ دیں۔ آپ کو سیرت یاد ہوگی، سیرت بھائیوں پڑھا کریں، بیٹا پڑھا کریں، بھائیوں پڑھا کریں، میری بیٹیاں پڑھا کریں، جہاں تک میری آواز جاتی ہے پیغام آگے پہنچائیں۔ نبی سے محبت ہے، سیرت کی کتنا کتابیں پڑھی ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ سرہانے رکھی ہوئی ہو کتاب، پہلے نبی کی سیرت کی کتاب پڑھیں بعد میں سوئیں۔ قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں نا کہ پڑھنا چاہیے، لیکن سیرت کو بھی الگ پڑھیں۔ الرحیق المختوم لے لیں اور اس کو پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد کے بعد قبریں کھدوائیں، 70 صحابہ کی وہ قبریں جو پہاڑ کو کاٹ کے بنانی ہیں، پہاڑ کو کاٹ کے کتنا مشکل ہوتی ہیں، بڑی مشکل، ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 صحابہ۔ نبی کی نظر پڑی سامنے، ایک یا کچھ صحابہ اپنی ڈیڈ باڈی ہیں
شہیدوں کے وہ جسم وہ اپنے کجاووں میں رکھ کے اونٹ پہ سوار کر کے مدینے کا رخ کر رہے ہیں۔ نبی نے روک لیا، خبردار رک جاؤ، جہاں ان کی روح نکلی ہے یہاں ان کو دفن ہونا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میدان احد اور مدینہ بقیع قبرستان کتنا دور ہے؟ 4 کلومیٹر، 5 چلو 7 کہہ دے، 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بقیع غرقد قبرستان میں لے جانا ہے، فرمایا نہیں، جہاں شہید ہوئے یہاں دفن کرو۔ بدر کے شہداء جہاں شہید ہوئے وہاں دفن کرو۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہم دبئی سے بھی منگوائیں گے، عمان سے بھی منگوائیں گے، جہاں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں ہم منگوائیں گے۔ نہ میرے پیارے بھائی، جہاں اس کی روح نکلی ہے وہاں اس کو دفن ہونے دیں۔ پیارے رسول کریم فرماتے ہیں جو مدینے کی تکلیفوں پہ صبر کرے گا، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، قیامت والے دن میں پیغمبر اس کا سفارشی بن جاؤں گا۔ کتنا بڑی سعادت کی بات ہے مدینے کی موت کی، مدینے کی موت۔ اگلی حدیث سنیں، آپ نے فرمایا من اراد باہل المدینہ سوءا اذابہ اللہ ذوب الملح فی الماء، جو مدینے والے لوگوں سے بغض رکھے، نفرت کرے، مدینے کے رہنے والوں سے پروپگنڈے کرے، ان کو تکلیفیں پہنچائے، اس کے بارے کیا حکم ہے؟ فرمایا